بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائی اور دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بواسیر کی شکایت کرتے ہیں۔ بواسیر کی بیماری بہت سے لوگوں کو لگتی ہے اور بواسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک خونی بواسیر ہے اور ایک بادی بواسیر ہے۔ بہت سے علماء کرام کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کو آخری عمر میں بواسیر کا مرض لگ جاتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے تو طالب علمی کی زندگی ہوتی ہے کہ انسان بیٹھا ہی رہتا ہے، بعض اوقات مطالعے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، پھر صبح کے وقت کلاسز شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تکرار ہوتا ہے، تکرار کے لیے انسان بیٹھا ہوتا ہے۔ طالب علمی کا زمانہ بھی بیٹھے ہوئے گزر جاتا ہے۔ پھر جب درس و تدریس کا زمانہ آتا ہے تو پھر صبح پھر انسان مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، شام کے وقت پھر مطالعے کا وقت ہوتا ہے۔ تو طلباء کی زندگی، علماء کی زندگی یہ خاص طور پر بیٹھے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تو اکثر اوقات علماء کرام کو آخری وقت میں بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے، یہ کئی علماء کرام سے میں نے سنا ہے۔ تو جب انسان مسلسل بیٹھے ہوئے ہوتا ہے تو اس کو یہ بیماری لگنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اپنے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ واک کرنا ہے، صبح بھی واک کرنا ہے اور شام کو بھی واک کرنا ہے۔ کم از کم 10-15 منٹ واک آپ کیجئے فجر کی نماز کے بعد، اور 10-15 منٹ واک آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی، بلکہ اس واکنگ کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں جو ڈاکٹرز ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ صبح بھی واک کیجئے اور شام کو بھی واک کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جن لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہے اور اس سے خون وہ ٹپکتے ہیں، تو اس نے جب باتھ روم میں جاتے ہیں صفائی کرنے کے لیے تو نہ تو ہاتھ کا استعمال کرے نہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرے، اس سے بیماری مزید بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے مسلم شاور کا استعمال کرنا ہے، اور مسلم شاور کے استعمال کرتے ہی آپ نے اپنی صفائی کرنی ہے۔ ہاتھ کا استعمال بھی نہ کرے، ٹیشو پیپر کا استعمال بھی نہ کرے، بلکہ مسلم شاور کے ذریعے اپنی صفائی کیجئے، تو انشاءاللہ اس سے بھی وہ بیماری کم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک عمل بھی کرنا ہے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کو یہ بیماری نہ بھی ہو تو بھی ان کے لیے یہ عمل وہ زیادہ مؤثر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ تو 2 رکعت آپ نے نماز حاجت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ علم نشرح پڑھیے گا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس سورت کو آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب سبحان اللہ وبحمدہ، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ مکمل ہو جائے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ہر مرض سے شفا عطا فرما، اور مجھے ہر بیماری سے، ہر مرض سے محفوظ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ
فائدہ عطا فرمائیں گے، بیماری میں کمی آئے گی، مرض میں کمی آئے گی۔ اگر نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایک آسان سا طریقہ ہے، اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ تجربہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ معزز بھائیو اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔